اسی طرح سے ایک پرابلم جو ہمارا ہے وہ یہ، جو ہماری خوشیوں کو، سکون کو برباد کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی چیز کم دیکھنا، دوسروں کی زیادہ دیکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پین ہے وہ کمپیریزن میں ہے. جب تک آپ لیے موبائل، کتنا اچھا موبائل ہے، اچھا بازو، ارے تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ کب لیا، یہ کب لیا، غصے سے بولتا ہے کب لیا یہ، تیرے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی دونوں لگا کے جب دیکھتا ہے تو ہوتا ہے اس میں اتنے فنکشن ہے معلوم، اور یہ کتنے میں، اور اتنے میں. تو جب کمپیئر کرتا ہے آدمی تو دکھ شروع ہو جاتا ہے. جب تک کمپیئر نہیں تھا اس کو برابر تکیے کے نیچے سے نکال کے دیکھ رہا تھا، جیب میں سے نکال کے تھوڑا اچھا اس کو پوچھ کے ایک دم صاف ستھرا رہنا چاہیے ایک دم. لیکن جیسے دوسرے کا دیکھا تو اس کی وہ خوشی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی. آپ ایک بچے کو بلائیے، دیکھیے ٹرائی کر کے اس کو آپ اپنی جیب سے بڑا ایک دم چاکلیٹ نکال کے دیجیے، بہت خوش ہوگا وہ آپ کا بچہ. آپ اپنے دوسرے بچے کو بلائیے، اس کو 2 چاکلیٹ دیجیے، اس کی خوشی پہ اثر پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ یہ چڑ جاتا، اس کو 2 کیسا؟ اگر اس کو نہیں دیتا تو یہ خوش ہوتا کہ نہیں؟ ایک پہ خوش ہو جاتا. لیکن اس کو دکھ کب ہوا؟ جب اس کو 2 دیا. یہ ہم لوگ سب ہیں ایسے، ہم بچے بھی ایسے ہیں اور بڑے بھی ایسے ہیں. ہم اپنی چیز کو انجوائے نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسرے کی چیز دوسرے کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے میرے پاس ہے سے. کتنا بڑا پرابلم، آپ سوچیے آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. ہم دوسروں سے جیسا ہی اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں وہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے. جیلسی، اینوی جس کو کہتے ہیں. اینوی اور جیلسی میں فرق ہوتا ہے، جیسے غبطہ اور حسد میں فرق ہوتا ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیے اس کو. اینوی کہتے ہیں ایک چیز اس کے پاس ہے، میرے پاس ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، وہ دکھ ہونا اس کے پاس دیکھ کر، یہ اینوی ہے. جیلسی کیا ہے؟ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیسا ہے اس کے پاس. تو یہ جیلسی ہوتا ہے کہ کسی اور کے پاس دیکھ کر خوش نہیں ہونا، اس کو جیلسی کہتے ہیں. اس کو حسد کہتے ہیں. اور حسد آدمی کے لیے دنیا میں ایک سزا ہے، وہ اندر سے جو ہے یعنی مسلسل جلنا ہے. اندر سے اردو میں بھی بولتے بہت جلتا ہے، جلتے کوڑتے نہیں بیٹھنا، یہ بولا جاتا ہے اس کے جیلسی، کہ ایک آدمی کا اندر سے دوسرے کی خوشی دیکھ کر پریشان ہونا. یہ نہیں ہونا، یہ ہمارے لیے تکلیف کی چیز ہے، دوسروں پہ حسد کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگیں، ایک دوسرے پر جلنے نہ لگیں. جیسے ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں زندگی کا سکون خیر کی بجائے شر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بھلائی اسی میں کہ آدمی حسد چھوڑ دے. ایک آدمی اگر دوسروں کو دیکھے، دوسروں کے پاس کچھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی بائسیکل ہے، اوکے آئی ایم ہیپی ود اٹ. ایک آدمی اپنی زندگی میں جو اس کے پاس ہے اگر اس کو انجوائے کرنا چاہے وہ راجا کے جیسا انجوائے کر سکتا ہے، اس کو دوسرے کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی وہ دیکھتا اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ، میں چھوٹا وہ بڑا، میں کم وہ زیادہ، یہاں سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہم اگر یہ سوچے مجھ کو یہ پسند ہے، میں اسی کو پسند کرتا ہوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، دوسرے کے پاس دنیا کا رہنے تو میرے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، مجھ کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ آدمی سکھی ہے. لیکن یہ دیکھ رہا، آدھا ادھر دیکھ رہا، آدھا ادھر دیکھ رہا. دوسرے کو دیکھ کے جب آدمی کمپیئر کرنا شروع کرتا ہے اس کا سکون خراب ہوتا ہے. اس سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرے کو مل رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں ملے، تو جتنا اس کو ملتا ہے اس کا دکھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میرا بیٹا پاس ہو گیا، بہت خوشی، پیڑے لے کے پڑوس میں گیا، معلوم ہو وہ ڈسٹنکشن میں آیا، پورا منہ چھوٹا، پیڑے کڑوے ہو جاتے. بولتا آپ کیا دیتے؟ میں پیڑے دیتا آپ کو، لوگ کڑوا لگنے لگتا ہو پیڑا اس کا. تو اپنا گڈو پاس ہو گیا ہے، اس کی خوشی اب کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. ابھی اس کی انرجی پوری ڈاؤن ہو جاتی ہے، بیٹری ایک دم فٹ سے کم. کیوں؟ اس کا بچہ کیسے زیادہ مارکس لیا، آ کے گھر پہ بیٹے کو چوما تھا، پیار کیا تھا، پیڑے لایا تھا، بیٹے کی دھلائی کرتا، پڑھنے نہیں آتا تھا، وہ بھی تو بچہ ہے نا، وہ کیسا پڑھا. تو آپ دیکھیے، یعنی ایک آدمی جب دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے. آپ یہ سیکھیے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، مجھ کو اسی میں خوشی ہوتی ہے. دوسرے کے پاس ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بھی زیادہ کسی کے پاس ہے، اس سے بھی زیادہ کسی کے پاس ہے،
تو ہر ایک کے پاس دوسرے سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. کوئی پرابلم نہیں. میرے پاس اتنا ہے, مجھ کو اتنا چاہیے, میرے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا ہے جتنا میرے کو چاہیے, خوش رہ سکتا آدمی. لیکن جب آدمی ہرس کے اندر پیدا ہوتی ہے, یہ مصیبت کھڑی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں یعنی حل کیا ہے اس کا؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا. اللہ نے جو ڈسٹریبیوشن کیا ہے, ہم اللہ سے خوش ہیں. اللہ تو نے اس کو زیادہ دیا نا, کوئی بات نہیں, میں خوش ہوں اس سے. مجھ کو کم دیا, کوئی بات نہیں, میں راضی ہوں, اللہ دے اور. لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہوں. اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا, کسی کو بدصورت, کسی کو صحت مند, کسی کو بیمار, کسی کو اپاہج, کسی کو ٹھیک ٹھاک, کسی کو امیر, کسی کو غریب. اللہ نے جس کو چاہے جیسا بنایا. اب ایک آدمی کا کسی سے ناراض ہونا, اس سے ناراض نہیں ہونا ہے, اس کا اللہ سے ناراض ہونا ہے. ایک آدمی راضی رہے کہ اللہ نے جس کو جیسا بنایا, جیسا دیا, اوکے میں خوش ہوں اس سے, کوئی پرابلم نہیں, مجھ کو کوئی شکایت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سمیٹ دیتا ہے, تنگ کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا. اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی ہی پر فخر کر رہے ہیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. لیکن دنیا کی زندگی آخرت کے سامنے تھوڑی سی کچھ پونجی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں آدمی سوچے میں اس سے سوچ رہا ہوں, اس کو نہیں ملنا چاہیے, اس کو زیادہ ملا, مجھ کو کم ملا. یہ سارا ٹینشن چھوڑو. دنیا میں آپ کے پاس کم ہے, اس کے پاس زیادہ ہے. آخرت میں آپ کو زیادہ چاہیے تو کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ ایک آدمی آخرت میں کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ دنیا میں لمیٹڈ ہے, یہاں پر سب لمیٹڈ ہے, یہاں پر سب دوڑ رہے ہیں پانے کے لیے, کسی کو کم ملے گا, کسی کو زیادہ. آخرت میں تو کچھ ایسا نہیں ہے نا. جنت لمیٹڈ ہے کیا کہ اتنی سیٹ جنت میں, اتنی سیٹس ہیں, جتنے لوگ جنت میں آئیں گے وہ پہلے آئے تو فرسٹ کم فرسٹ سب, ایسا ہے کچھ کہ پہلے جو اتنے آ گئے ان لوگوں کو ہی ملے گی جنت, باقی کتنا بھی اچھا کر کے آؤ ان کو باہر ویٹنگ میں رہیں گے, ایسا ہے کچھ نہیں. جنت کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے. تو آدمی اپنی انرجی صحیح استعمال کرے. دنیا میں کم ملا کوئی بات نہیں, ایک آدمی غریب ہے, ایک آدمی امیر ہے, وہ سوچے ٹھیک ہے میں یہاں غریب ہوں, کوئی بات نہیں, میرے پاس میں اپاہج ہوں, کوئی بات نہیں, میں اتنی اچھی نیکی کروں گا کہ جنت میں ایک دم اس سے اوپر جاؤں گا. نہیں جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے. یہ کب جا سکتا ہے؟ جب واقعی جنت کا یقین اس کو اتنا پکا ہو. جنت کا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کو سکون ملے گا. کیسے؟ یہاں نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, آخرت میں ملے گا. ایک آدمی کو سکون ملتا ہے, نہیں تو ایک آدمی کی اللہ سے شکایت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور اندر ہی اندر وہ پریشان ہونا شروع ہوتا ہے. اسی طرح سے حسد کا علاج, جیلسی کا علاج کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کی خوشی کو دیکھ کے ناخوش ہو, اس کی راحت کو دیکھ کے تکلیف میں آئے, فری میں وہ بھی خریدی ہوئی, اس کو بھی معلوم نہیں ہے. ایک آدمی کو کچھ ملا, پروموشن اس کا ہوگا, آفس میں دیکھ رہا اس کو دور سے کھڑے ہو کے, آیا تو ہاتھ ملا رہا اس سے, لیکن پھر گیا تو پھر دیکھ رہا اس کو کیسا ہوا. اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا پریشان ہے, اور اس کے جلنے سے, اس کے تکلیف میں آنے سے اس کو کچھ ہو رہا ہے, وہ دبلا ہو رہا, اس کی پروموشن نیچے آ رہی, اس کے اکاؤنٹ میں سے اچانک پیسے غائب ہو رہے, کچھ بھی نہیں, اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ اس کو فرق پڑ رہا ہے کہ جیلسی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ آ رہا ہے, کچھ نہیں مل رہا ہے اس کو. خواہ کیوں کسی کی خوشی کے اوپر آدمی غمگین ہو. یہ بھی عجیب بات ہے, دوسرے کے غم میں غمگین ہونا سمجھ میں آتا ہے, دوسرے کی خوشی پر یہ غمگین ہو, کیا پرابلم ہے اس کو؟ مطلب کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ وہ بھی بغیر اس کے حکم کے, بغیر اس کی اجازت کے, اپنے آپ خواہ چپ, کچھ اس سے حال بدلنے والا نہیں ہے. آدمی دوسروں کو خوش ہونے دے, کوئی اس سے تکلیف نہ لے, اپنی زندگی وہ خود جیے, مجھ کو ایسا جینا ہے. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے. اگر اس کو واقعی لگتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھ کو ملنا چاہیے تھا, رستہ بند ہے, تجھ کو بھی مل سکتا ہے. تو اللہ سے مانگ, تجھ کو مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. تو اگر ادھر آیا ہے, ادھر بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ اے اللہ, دو ہاتھ اللہ نے دیے, دونوں اٹھانے کا. اے اللہ اس کو دیا, مجھ کو بھی دے. اللہ نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی. اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مانگنے سے بندے کو دیتا ہے. تو اگر کسی آدمی کو دنیا میں کچھ مل رہا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ خامخواہ اس کے اوپر اپنے آپ کو جلاتے رہیں, آپ اللہ سے مانگیں تو آپ کو سکون ملے گا. میرا اللہ اس سے اچھا دے گا میرے کو, تو ایسا کر کے اللہ سے مانگے. اللہ اس کو دیا نا, اس کو موٹر کار دیا, مجھ کو ایروپلین دے دے. مانگے اللہ سے, اللہ چاہے تو دے سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے.
ایک آدمی خود اللہ سے مانگے بجائے دوسرے پر جلنے کے.